Assalamu alaikum students. This is Mumtaza Tabassum, teacher, Government Boys High School, Mandigam. Class 7 students, we are discussing the chapter of Mad Tea Party. तो कल हमने पढ़ा इसमें कि जो ये डॉर्माउस है ये एक कहानी इनको सुनाता है। तो बीच में इसको एलिस बार बार सवाल पूछती है, तो इस पे डॉर्माउस को गुस्सा चढ़ता है। तो वो इसको कहता है कि आप ऐसा कीजिए, आप इस स्टोरी खुद फिनिश कीजिए। तो इस पे एलिस इसको बोलते नहीं, मैं आपकी इस कहानी में रुकावट नहीं बनूंगी। तो अब हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। Alice did not wish to offend the dormouse again, so she began very carefully, but I don't understand where did they draw the honey from. जो एलिस है डॉर्माउस को फिर से नाराज नहीं करना चाहती थी, इसीलिए इसने अपनी बात बहुत एहतियात के साथ कहनी शुरू की। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया है कि वो शहद कैसे खींच रही थी। یُس ایلیس ٲس أمۍ ویوٚژھ نہٕ وۄنۍ ڈارماوس ناراض بیٚیہِ کَرُن کِہیٖنۍ تہِ نہٕ۔ آفینڈ ہِیر میٖنٕز ناراض کرنا، أمۍ ویوٚژھ نہٕ وۄنۍ ڈارماوس ناراض کَرُن کِہیٖنۍ تہِ نہٕ۔ تہٕ اِسلیے ییٚمہِ وِزِ أمۍ أمِس سوال ہیوٚت پِرٛژھُن، أمۍ کوٚر واریاہ احتیاط، مگر أمۍ وَنہِ أمِس اکھ کَتھ، دوٚپنَس مےٚ چھِنہٕ سمجھ یِوان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ کہِ تِم کِتھ پٲٹھۍ آسہٕ تِم کرٛیلہِ منٛز ماچھ کھالان۔ You can draw water out of a water well, said the dormouse. So I think you could draw honey out of a honey well, couldn't you? تو ڈارماؤس نے اس کو کہا کہ آپ ایک پانی کے کنویں میں سے پانی کھینچ سکتے ہو، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک شہد کے کنویں میں سے شہد کھینچ سکتے ہو، کیا ایسا نہیں ہے؟ ڈارماوسن وون أمِس دوٚپنَس یوٗ کین ڈرا واٹر آوُٹ آف اے واٹر ویل، ژٕ ہٮ۪ککھ آب کرٛیلہِ منٛز آب کھٲلِتھ۔ آئی تھنک بہٕ ہسا چھُس سونچان یوٗ کوڈ ڈرا ہنی آوُٹ آف اے ہنی ویل، یِتھے کٔنتھ یِتھ کٔنتھ تُہۍ آب کرٛیلہِ منٛز آب ہیٚکِو کھٲلِتھ، یِتھے کٔنتھ ہیٚکِو تُہۍ ماچھ کرٛیلہِ منٛز ماچھ کھٲلِتھ۔ کیٛاہ یہِ ہیٚکہِ نا پاسبل گٔژھِتھ کِہیٖنۍ؟ بٹ دے ویئر ان دا ویل، ایلیس said to the dormouse. لیکن ایلیس نے ڈارماؤس سے کہا کہ وہ تو کنویں کے اندر رہتی تھی، وہ کیسے وہاں سے شہد کھینچ سکتی تھی؟ دوٚپنَس مگر تم آس کرٛیلِس منٛز روزان۔ آف کورس دے ویئر said the dormouse in the well. اس جواب سے جو ڈارماؤس ہے اس نے اس کو کہا ہاں ایسا ہے، وہ کنویں میں رہتی تھی۔ دس آنسر سو کنفیوزڈ poor Alice that she left the dormouse go on for some time without interrupting it. اس جواب سے ایلیس جو ہے الجھن میں پڑ گئی۔ کنفیوزڈ مینز الجھن میں ڈالنا، الجھن میں پڑنا۔ جو ایلیس ہے یہ الجھن میں پڑ گئی اور اس نے اب ڈارماؤس کو اپنے حال پہ چھوڑا اور اس نے اس کو کہا کہ آپ کہانی شروع کیجئے اور میں اب ایلیس نے ایسا سوچا کہ میں اب اس کہانی میں رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ ییٚلہِ أمِس ڈارماوسن ووٚن دوٚپنَس ژٕ ہٮ۪ککھ آب کرٛیلہِ منٛز آب کھٲلِتھ، یِتھے کٔنتھ ہٮ۪ککھ ژٕ ماچھ کرٛیلہِ منٛز ماچھ کھٲلِتھ، مگر ایلیسن ووٚن أمِس دوٚپنَس تِم ہسا آس کرٛیلہِ کِس ژٔکِس پٮ۪ٹھ روزان۔ تو یُس یہ جواب چھِ أمۍ جوابن کٔر ایلیس ییٖژاہ کنفیوز، ییٖژاہ مطلب اس نے اس کو الجھن میں ڈال دیا۔ أمۍ کیٛاہ کٔر کٲم، أمۍ ترٛوو ڈارماوس پننِس حالس پٮ۪ٹھ، دوٚپنَس ژٕ کر کہانی کنٹِنیو سٹوری تہٕ بہٕ کرنہٕ منٛزٕ باگ بننہٕ بہٕ رکاوٹ، انٹرپٹ مینز بہٕ کرنہٕ بیچ میں آپ کی رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ They were learning to draw. The dormouse went on yawning and rubbing its eyes. اب ڈارماؤس نے اس کو کہا کہ وہ یہ کھینچنا سیکھ رہی تھی، مگر کیسے؟ یہ جو ڈارماؤس ہے جمائی لیتے ہوئے اور اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے، چونکہ امس کھس نندر زامنہِ کرا چھ ڈارماؤس ونان تم ہسا آس ہیچان کھالن ام منٛز فار اٹ واز گیٹنگ ویری سلیپی۔ وہ جمائی اور اپنی آنکھوں کو کیوں ملتا تھا؟ کیونکہ اس کو بہت نیند آ رہی تھی۔ اینڈ دے ڈرو آل کائنڈس آف تھنگس، وہ ہر چیز وہاں سے کھینچ سکتی تھی۔ ایوری تھنگ، ہر وہ کوئی چیز دیٹ بگنز ود این ایم، جو کس سے شروع ہوتا ہے؟ ایم سے۔ دوٚپنَس تِم آس پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز تٔمۍ کرٛیلہِ منٛز کھالان، چوٗنٛکہِ ڈارماوسَس کھٔژ نِندٕر زامنہِ کرا پنٛنٮ۪ن أچھن موٗرن دِوان چھِ یہِ وَنان، تِم ہسا آس تٔمۍ منٛز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سُہ اکھ چیٖز کھالان یُس شروع اوس گژھان ایم سۭتۍ۔ وائی ود این ایم سیڈ ایلیس۔ اب ایلیس نے اس کو پھر سے کہا کیوں؟
وہ وہاں سے کیوں وہ ایسی کوئی چیز کھینچنا شروع کرتی تھی جو ایم سے شروع ہوتا تھا. وائی ناٹ سیڈ دا مارچ ہیئر. اب مارچ ہیئر نے اس کو کہا کیوں نہیں. ایلیس واز سائلنٹ. ایلیس خاموش ہو گئی. The dormouse had closed its eyes and was going off to sleep. Dormouse نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور سونے لگا تھا. But the hater pinched him and it woke up again with a little cry. لیکن ہیٹر نے اس کو چنگی لی مینس ہیٹر نے اسے میں سمٹ. تو جو ڈارماؤس ہے یہ چلانے لگا اور جاگ گیا. That begins with an M. جو ایم سے شروع ہوتا ہے جیسے کہ ماؤس ٹریپس جس میں ہم یہ چوہوں کو پکڑتے ہیں. اینڈ دا مون اینڈ میموری اینڈ مچنس. یو سے تھنگس آر مچ آف مچنس. آپ جانتے ہو جو باتیں آپ یو سے تھنگس آر مچ آف مچنس. کیا آپ نے کبھی ایسی کوئی چیز دیکھی ہے جس میں مچنس کی آپ نے تصویر دیکھی ہو؟ Did you ever see such a thing as a drawing of a muchness? کیا آپ نے ایسی کوئی چیز دیکھی ہو جس میں مچنس کی تصویر ہو؟ Really? Now you ask me, said Alice, very much confused. I don't think I have. اصل میں اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو. ایلیس نے کہا میں نہیں سمجھتی ہوں کہ میں نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے. ایلیس نے اس کو کہا کہ میں چھنہ تیُتھ کانٛہہ چیزے وُچھمُت, میں چھنہ مچنس شکل وُچھمٕژ کہین. Then you shouldn't talk, said the hater. تو ہیٹر نے اس کو کہا کہ تب تمہیں بات نہیں کرنی چاہیے جب آپ نے مچنس کی تصویر نہیں دیکھی ہے, جب آپ نے مچنس کا اندازہ نہیں لگایا تو آپ کیوں بیچ میں رکاوٹ بنتے ہو, بیچ میں بات کو کاٹتے ہو. تو بہتر ہے کہ آپ چپ ہی رہو. This piece of rudeness was more than Alice could bear. لیکن یہ گستاخی کا برتاؤ اتنا بڑا تھا کہ ایلیس سے برداشت نہیں ہو گیا. شی گاٹ اپ ان گریٹ ڈسگسٹ. وہ اٹھ کھڑی ہو گئی بہت نفرت کے انداز میں. ڈسگسٹ مینس نفرت کے انداز میں. اینڈ واکڈ آف, اور وہاں سے چلی گئی. دا ڈارماؤس فیل اسلیپ انسٹنٹلی. جلدی جو ڈارماؤس اس کو پھر سے نیند آ گئی, امس کو نیندر. اینڈ نیدر آف دا ادرس ٹوک اینی نوٹس آف ہر گوئنگ. اور جو باقی دو لوگ تھے مارچیئر اور ہیٹر, انہوں نے ایلیس کے جانے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. شی لکڈ بیک ونس اور ٹوائس. ایلیس بار بار پیچھے دیکھتی تھی, یہ بار بار پوت نظر دیواں. ہاف ہوپنگ دیٹ دے کوڈ کال ہر آفٹر. اس کو یہ امید تھی کہ شاید یہ اس کو پھر سے بلائیں گے, بٹ دے ڈیڈنٹ. لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا. دا لاسٹ ٹائم شی سا دیم. اور پچھلی بار ایلیس نے ان کو کب دیکھا تھا؟ دے ویر ٹرائنگ ٹو پٹ دا ڈارماؤس انٹو دا ٹی پاٹ. یہ ڈارماؤس کو چائے کی کیتلی میں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے. لاسٹ ٹائم کار وچھم ایلیسن ییٚلہِ یِم ڈارماؤسز ٲسۍ ہٮ۪وان تراون چائے کیٹلہِ منٛز. نو اسٹوڈنٹس, اب آپ کو یہ اسٹوری سمجھ آئی ہوگی, اب آپ کو یہ لیسن سمجھ آیا ہوگا کہ اس پارٹی کا نام کیوں میڈ ٹی پارٹی ہے. So tomorrow we will do the exercise of this chapter. Thanks. Have a nice day.